السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وبعث رسلہ لہدایۃ الانس والجان، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ الکرام الی یوم القیام، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، وقال تعالی فی موضع آخر: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ معزز محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کا موضوع بڑا اہم ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا رویہ قرآن کے تعلق سے بہت ہی کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اگر کوئی اہم موضوع ہو، دلچسپ موضوع ہو، کوئی دلچسپ عنوان ہو تو بڑی بھیڑ جمع ہوتی ہے، لیکن اگر کسی بھی خطاب کے موضوع میں قرآن کی نسبت جوڑ دی جائے، تعلیم قرآن، فہم قرآن، درس قرآن، تو لوگ بدکتے ہیں، بھاگتے ہیں، یعنی قرآن کو بوجھل سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ بنیادی طور سے ہمیں یہ بات جاننا چاہیے کہ قیامت کے دن کی جو کامیابی ہے وہ دو باتوں میں منحصر ہے: ایک حقوق اللہ، دوسرے حقوق العباد۔ حقوق العباد پر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ حقوق اللہ کا جو معاملہ ہے اس کا سب سے گہرا تعلق 5 وقتہ نمازوں اور قرآن کی تلاوت سے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ کی عبادت سے جڑنا ہوگا اور اللہ کی کتاب سے بھی جڑنا ہوگا۔ ابھی انشاءاللہ بات آئے گی کہ تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور تمام آسمانی کتابوں میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین کتاب قرآن مجید ہے۔ آج ہم اور آپ اپنی کامیابی کے الگ الگ راستے تلاش کرتے ہیں، جبکہ ہماری کامیابی قرآن سے جڑنے اور عمل کرنے، اس کی تبلیغ کرنے میں۔ قرآن سے ہمارا تعلق کس قدر کمزور ہے۔ میں نے یہ موضوع جو رکھا ہے اس کے ساتھ 5 وقتہ نمازیں بھی جڑی ہوئی ہے، کیونکہ جو نماز پڑھے گا اسی کو قرآن کی توفیق ہوگی۔ جو نماز قائم کرنے والا بندہ ہوگا اسی کو موقع ملے گا کہ قرآن کی تلاوت کرے، کیونکہ نمازیں فرض ہیں۔ تو اللہ سے تعلق بنانے کے لیے 2 اہم ترین چیزیں ہیں۔ نمبر 1، 5 وقتہ نمازوں کو قائم کرنا، اس کے ساتھ نافل کا اہتمام کرنا۔ نمبر 2، اللہ کے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لینا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نماز اور قرآن کے تعلق کے ساتھ نمازوں کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے، ورنہ آدمی صبح و شام قرآن پڑھے اور لوگوں کے عزت و ناموس پہ حملہ کرے، ماں باپ کو ستائے، عورت ہے تو شوہر کو ستائے۔ حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے، ورنہ بہت سارے لوگوں کو شیطان اس دھوکے میں ڈال دیتا ہے: ارے آپ تو نماز پڑھتے ہیں، آپ تہجد پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کچھ بھی کرو کسی کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بنیادی طور سے 2 باتیں یاد رکھیں۔ مردوں کے تعلق سے سب سے اہم معاملہ والدین کا ہے، خواتین بھی شریک ہیں، وہ بھی آپ بات غور سے سنیں۔ مردوں کے تعلق سے سب سے اہم معاملہ کس کا ہے؟ والدین کا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن بہت پڑھتا ہے، نماز بہت پڑھتا ہے، تہجد بہت پڑھتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، لیکن والدین کو ستاتا ہے، اس کی نمازیں اسے کام نہیں دیں گی، اس کی تلاوت اس سے کام نہیں آئے گی، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت بھیجی ہے جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کے بعد اگر مردوں کے لیے
حقوق العباد میں کوئی حق سب سے اہم ہو سکتا ہے تو اس کے والدین کا ہے، اور حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں مردوں کے لیے سب سے اہم اگر کسی کا حق ہے تو شوہروں کا ہے۔ شوہروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ بیویوں کے حقوق کو ادا کریں، لیکن ایک بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ شوہر کے حقوق ادا کریں۔ یہی معاملہ خواتین کا بھی، اگر وہ پوری رات تہجد پڑھے، صبح و شام قرآن کی تلاوت کرے، ہمیشہ تسبیح لے کر بیٹھی رہے، لیکن اگر شوہر کا دل دکھاتی ہے، بلا کسی عذر شرعی کے اسے پریشان کرتی ہے، بلا کسی عذر شرعی کے اس کے حقوق ادا نہیں کرتی ہے، ایسی عورتوں پر لعنت بھی ہے۔ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور بلا عذر شرعی کے انکار کرے، لعنت الملائکہ حتی تصبح، پوری رات ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے جب تک صبح نہیں ہو جاتی۔ یہ دونوں بنیادی باتیں یاد رکھیے گا، اس کے بعد فضائل سنیں گے انشاءاللہ، تاکہ معاملہ تھوڑا درست رہے، بیلنس رہے۔ ایسا نہیں کہ ایک کونا پکڑ لیا دوسرے کو چھوڑ دیا، حقوق اللہ ہے آگے نکل گئے اور حقوق العباد کو پامال کر دیا۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ہم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو سب سے پہلا نمبر کا فائدہ کیا ملے گا؟ ایمان میں اضافہ ہوگا، ایمان بڑھے گا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب انہیں اوپر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تو ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے اور دل کو اطمینان نصیب ہوگا۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ پوری دنیا کے دشمن مٹانا چاہے قیامت تک اس کو مٹا نہیں سکتے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اس قرآن مجید کے ذریعہ ہمارے دل کی صفائی ہوتی ہے، دلوں کو پاکیزگی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی بعثت کے مقاصد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، خاص طور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ایک ایسا پیغمبر اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا جو ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اسی قرآن کے ذریعہ۔ 13 سال تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا، صحابہ کا تزکیہ کرتے رہے۔ تزکیہ کیسے ہو رہا تھا؟ سورۃ الواقعہ لوگ سن رہے تھے، سمجھ رہے تھے تزکیہ ہو رہا تھا، سورۃ الحاقہ سن رہے تھے، سمجھ رہے تھے تزکیہ ہو رہا تھا، سورۃ الانفطار سمجھ رہے تھے، سن رہے تھے، سمجھ رہے تھے تزکیہ ہو رہا تھا، سورہ قاف سن رہے تھے، سمجھ رہے تھے تزکیہ ہو رہا تھا۔ 13 سال کی مدت میں جو مکی سورتیں نازل ہوئیں، پوری کی پوری سورتیں تزکیے سے اور تربیت سے بھری ہوئی ہیں۔ کتنا بھی سخت دل آدمی ہو، اگر صحیح معنوں میں ان صورتوں اور آیتوں کو پڑھے، خاص طور سے جو مکی زندگی میں نازل ہوئی، انشاءاللہ اس کے دل میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ یزکیہم، تزکیہ کیسے کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن پڑھ کر سناتے تھے، قرآن سمجھاتے تھے۔ آج لوگوں کی تقریروں کا، لوگوں کے پروگراموں کا ایک اہم مقصد یہ بنا ہوا ہے کہ لوگوں کو ہنساؤ۔ جو جتنا کامیڈی پن کرے گا، جو جتنا لوگوں کو ہنسانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو اتنا زیادہ انعام دیا جاتا ہے، اس کا درجہ اتنا بڑھایا جاتا ہے۔ جبکہ قرآن فرماتا ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ضحک کا تذکرہ فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، مومنوں کو کم ہنسنا چاہیے، رونا زیادہ چاہیے۔ آج ہنسانے والے سارے مل رہے ہیں، رلانے والے کوئی نہیں ملتا، اور کوئی رلانا چاہے تو سب اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کیسا بیان چل رہا ہے، کیسا ذکر ہو، کیا جنت، ہمیشہ جنت کا تذکرہ، ہمیشہ قبر کا تذکرہ، ہمیشہ حساب و کتاب کا تذکرہ، ہمیشہ ڈرانے میں لگے ہوئے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال ڈرایا بھی اور بشارت بھی سنائی، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی مٹھاس 3 چیزوں میں تلاش کرو، تفقد الحلاوۃ فی ثلاث، 3 چیزوں میں ایمان کی مٹھاس تلاش کرو۔ نمبر 1 نماز میں، نمبر 2 قرآن کی تلاوت میں، نمبر 3 اللہ کے ذکر میں۔ ان تینوں چیزوں کے ذریعہ اگر تمہارے دل کو سکون ملتا ہے تو گویا تمہارا دل زندہ ہے، اور اگر یہاں سکون نہیں ملتا تو تمہارا دل مر چکا ہے، تمہارے دل میں صلاحیت باقی نہیں ہے، تمہارا دل سخت ہو گیا ہے۔ آج دیکھیے اکثر لوگوں کا حال وہی ہے، نماز سے بھاگ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت سے بھاگ رہے ہیں، ذکر سے بھاگ رہے ہیں، کوئی میوزک سن رہا ہے، کوئی بے حیائی کی سٹوری سن رہا ہے، کوئی بے حیائی کے مناظر دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے ذکر میں سکون لوگوں کو نہیں مل رہا، دل ہمارے خراب ہے۔ اللہ کے ذکر سے سکون کب ملے گا؟ جب دل صحیح رہے گا۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں
جو آدمی اس بات کو پسند کرے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہو جائے یا وہ جاننا چاہے کہ اللہ سے وہ کتنی محبت کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو قرآن پر پیش کرے۔ اگر وہ اپنے دل کو ٹٹولنا چاہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے، تو یہ معلوم کرے کہ اسے اللہ کے قرآن سے کتنی محبت ہے۔ اپنے آپ کو قرآن پر پیش کرے۔ فَإِنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ، اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے گویا کہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ فَإِنَّمَا الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ، قرآن یہ کلام اللہ ہے، اور جو قرآن سے محبت کرے گا وہ اللہ سے ضرور محبت کرے گا۔ یہ پہلا فائدہ ہوا۔ دوسرا فائدہ، اگر ہم قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کریں، روزانہ کی بات میں اس لیے کرتا ہوں کہ کبھی کبھی سے وہ برکت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ کبھی آدمی مہینے میں تلاوت کرتا، کبھی صرف رمضان میں تلاوت کرتا ہے، کبھی صرف جمعہ کے دن تلاوت کر لیتا، کبھی جب 4 مہینے میں تلاوت کر لیتا۔ اللہ ہمیں روزانہ تلاوت کی توفیق عطا فرما دے۔ دوسرا فائدہ، رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ کامیڈین لوگ جو ہنساتے ہیں نا، کئی کئی گھنٹے وہاں آپ کو نیند نہیں آئے گی، لیکن جہاں قرآن کا تذکرہ ہو، قرآن کی تفسیر ہو، قرآن کی تشریح ہو، قرآن کے معانی اور مطالب بیان کیے جاتے ہوں، اللہ کی رحمت نازل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے فرشتے وہاں پہ نازل ہوتے ہیں، دلوں کو سکون مل جاتا ہے، اونگ طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سکینت کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ سکینت کی علامت۔ جب دل مطمئن ہوتا ہے تو نیند آتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کو سنتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے غور سے سنو اور خاموش ہو کر کے سنو۔ یہ نماز کے بارے میں نہیں ہے، ایسے ہی ہے، کیونکہ نماز کے بارے میں تو سورۃ الفاتحہ کا تذکرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ سورۃ الفاتحہ آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، چاہے جہری نماز ہو، چاہے سری نماز ہو، امام کے پیچھے ہو یا اکیلے میں ہو۔ اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جب کوئی قوم یا جماعت اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے اور وہاں اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ وَغَشِّيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے گھیرا بنا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے ہمیں قرآن سے جڑنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ اور تیسری اہم فضیلت اور تیسرا اہم فائدہ یہ ملے گا کہ جو لوگ قرآن کی مسلسل تلاوت کریں گے، اور تلاوت کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا، تلاوت کا مقصد صرف اللہ کو خوش کرنا، اور کوشش کریں گے کہ تلاوت بھی تجوید کے ساتھ ہو، ایسا نہ کہ جیم کی جگہ زا اور زا کی جگہ جیم اور سین کی جگہ شین اور شین کی جگہ سین، ایسا نہیں، مخرج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ۔ قرآن کا ایک حق ہے، اس کو اسی حق کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ ناظرہ ہمارا درست ہو، تجوید ہماری درست ہو، تو کوشش کریں کہ اچھے طریقے سے قرآن پڑھیں۔ تو فائدہ کیا ہوگا؟ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اور جو اللہ کا محبوب بن جائے پھر اس کا کیا کہنا، وہ تو دونوں جہان میں کامیاب ہو جائے گا۔ بڑی پیاری حدیث ہے، ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت و بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آئے اور خوشخبری لے کر آئے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ ابشرو ابشرو، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے لیے بشارت ہے۔ کیا تم لوگ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے پیغمبر، ہم گواہی دیتے ہیں۔ پھر پوچھا کیا تم لوگ یہ گواہی نہیں دیتے میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا کیوں نہیں؟ قالوا نعم، قال فإن هذا القرآن، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ایک رسی ہے، طرفہ بید اللہ، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے، فتمسکوا بہ، مضبوطی سے اس کو پکڑ لو، قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، فإنکم لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا، جو قرآن پکڑے رہے گا مضبوطی سے کبھی ہلاک نہیں ہوگا، کبھی برباد نہیں ہوگا،
کبھی تباہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے قرآن پڑھنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالی نے اپنے سب سے محبوب رسول پر نازل فرمایا۔ قرآن اللہ کے نزدیک اتنی معظم کتاب ہے تمام آسمانی کتابوں میں کہ سب سے افضل رسول پر قرآن مجید کو نازل کر کے اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ قرآن میری سب سے محبوب ترین کتاب ہے۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ایمان کی علامت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کو انسانیت تک پہنچایا۔ یہ کتاب اللہ کی محبت کا پیغام ہے۔ جب انسان اس پیغام کو دل سے قبول کرتا ہے تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس کی تیسری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اللہ کو اس قدر محبوب ہے، غور کیجئے گا اس جملے پہ، قرآن مجید کی تلاوت اللہ کو اس قدر محبوب ہے، اس قدر محبوب ہے کہ اس نے اسے اپنی محبوب ترین عبادت کا حصہ بنا دیا۔ اللہ کی محبوب ترین عبادت کیا ہے؟ نماز۔ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے کہ نہیں پڑھی جاتی ہے؟ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے نزدیک اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں جس میں قرآن کی تلاوت سورہ فاتحہ موجود نہ ہو، اور سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی دوسری سورتیں پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نماز سے قرآن کو جوڑا تاکہ میرا بندہ جب میری عبادت کرے تو میری کتاب کی تلاوت بھی کرتا رہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم قرآن سے قریب ہو جائیں، قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں اور اپنی زندگی میں ایک ایسا جزء لا ينفك بنا لیں کہ ہمیشہ قرآن سے جڑے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرے گا، ہمارے مسائل کو رب العالمین حل کر دے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کا، یہ روزانہ قرآن مجید تلاوت کا چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے گناہوں کو مٹاتا رہے گا۔ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں نا، ایسے تلاوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو مٹاتا رہے گا۔ اللہ کا فرمان ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی کی روایت ہے کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کرو، نیکی گناہوں کو مٹا دے گی۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا۔ تو یہاں بھی مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں تو پہلے نمبر پہ 5 وقتہ نمازیں مراد ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو نفلی عبادات ہیں وہ بھی مراد ہیں، اور تمام نیکیاں مراد ہیں۔ یہ ایک نیکی جب بندہ کرتا ہے تو گناہ کو وہ کھا جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت بھی عظیم ترین نیکی ہے۔ قرآن کی بھی تلاوت اگر ہم کریں گے تو وہ بھی انشاءاللہ اس کے ذریعے بھی اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور قرآن کی تلاوت کر کے اللہ سے دعا مانگیں گے، اگر ہم اس کو وسیلہ بنا کر بھی دعا مانگیں کہ اللہ اگر یہ تلاوت میں نے تیری رضا کے لیے کی ہے تو اللہ میری فلاں مراد پوری کر دے، انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا کو سنے گا۔ آپ نے واقعہ سنا حدیث الغار، 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، تو اس قرآن کی تلاوت کو بھی آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں کہ اللہ میں نے آج ایک پارہ پڑھا، اگر تیری رضا کے لیے پڑھا، تنہائی میں پڑھا، تاریکی میں اکیلے میں پڑھا، خلوت میں پڑھا، کوئی نہیں جانتا ہے میری اس تلاوت کو تیرے علاوہ، اگر تیری رضا کے لیے میں نے یہ قرآن کی تلاوت کی ہے، چاہے تہجد کی نماز کے علاوہ میں الگ سے ایسے ہی، اے اللہ میری پریشانی کو دور فرما دے، انشاءاللہ اس قرآن کے وسیلے سے اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اسی طرح سے 5واں فائدہ اس قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کا یہ ملے گا کہ یہ قرآن مجید قیامت کے دن میدان محشر میں ہمارے حق میں شفاعت فرما دے گا۔ یہ قرآن مجید میدان محشر میں ہمارے ساتھ رہے گا اور ہماری شفاعت کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، قرآن کو پڑھا کرو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کیونکہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ عقیدہ درست ہو۔ بار بار میں ذکر کرتا ہوں عقیدہ درست رکھو، حقوق العباد کی پامالی نہ کرو، حقوق العباد کی پامالی سے بچو، یہ 2 ایسے خطرناک گناہ ہے کہ تمام نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ عقیدہ توحید درست ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ قرآن مجید شفاعت کرے گا۔ اس کی اور بھی حدیثیں ہیں، دلیلیں ہیں۔ ایک روایت میں روزہ اور قرآن کا تذکرہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کہے گا اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، جب لوگ سو رہے ہوتے تھے یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، تہجد کی نماز میں یا ایسے ہی لے کر کے مصحف تلاوت کرتا تھا۔ نمبر 6، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا 6واں فائدہ یہ ملے گا کہ یہ قرآن ہمیں ہدایت کی راہ پر گامزن رکھے گا۔ کہاں گامزن رکھے گا؟ ہدایت کی راہ پر۔
قرآن مجید میں اللہ نے خود فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مجید سب سے صحیح اور سیدھے اور سچے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، کبھی ایسا کہ کبھی ویسا، بہت اتھینٹک بات اور بہت ہی بہترین باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ قبر کے اندر جو سوالات فرشتے کرتے ہیں منکر نکیر، ان سوالوں میں کامیاب ہونے والے 100% وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہوگا، جنہوں نے دنیا میں قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہوگا۔ آج بہت سارے مسلمان قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ آپ نے وہ حدیث سنی ہے، بڑی تفصیلی حدیث ہے، کہ جب منکر نکیر سوال کرتے ہیں کسی بندے مومن سے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہیں، وہ سوالوں کا جواب دے لیتا ہے میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رب اللہ ہے۔ تو فرشتے منکر نکیر پوچھتے ہیں کیسے پتا چلا تم کو کہ تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا دین اسلام ہے، تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ جواب میں نہیں کہتا کہ میرے حضرت نے بتایا، میرے خواجہ نے بتایا، میرے پیر نے بتایا، میرے فقیر نے بتایا، میرے بزرگ نے بتایا، میرے ولیوں نے بتایا، ایسا نہیں کہتا۔ قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن کی تلاوت کی، میں نے قرآن کو پڑھا، فآمنت بہ، میں اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ قرآن پر ایمان لانا اور تصدیق کرنا صحیح معنوں میں کب ثابت ہوگا؟ جب سمجھ کر پڑھو گے میرے بھائیوں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے قرآن کو لوگوں کے لیے آسان کیا ہے، کہا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کتنے لوگ قرآن کا صرف ترجمہ سن کے مسلمان ہو جاتے، صرف قرآن کا ترجمہ سن کے کہ کیسی کیسی باتیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں قرآن کی تعلیم کی جو ہے توفیق عطا فرما، اپنے گھروں میں قرآن پڑھیں اور بچوں کو سکھائیں اور ان کو عمل کی تلقین کریں۔ تو چھٹا فائدہ کیا بتایا میں نے؟ قرآن مجید ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، یعنی قبر کے اندر بھی جتنے بھی لوگ کامیاب ہوں گے نا، ان کو ہدایت کہاں سے ملی ہوگی؟ اسی قرآن مجید کے ذریعے۔ آج لوگ کہتے ہیں قرآن نہ سمجھو، قرآن سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ترجمے سے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ نہیں کہتے کہ ترجمے سے پڑھو گے تو میری دکانداری ہی بند ہو جائے گی، میری کمائی کا ذریعہ سب بند ہو جائے گا۔ سارے لوگ سامنے آ کر سوال کریں گے مولانا قرآن میں تو یہ لکھا، آپ کیا بیان کرتے، آپ کچھ اور کہہ رہے ہو۔ نمبر 7، قرآن مجید اگر آپ اس سے جڑے رہیں گے، روزانہ پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ، تو یہ قرآن آپ کو جہنم سے بچائے گا، جہنم سے بچائے گا۔ کیونکہ سورۃ الملک آپ نے سنی ہوگی یا سنتے ہوں گے، اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کا تذکرہ کیا۔ جہنم کے داروغہ جب کہیں گے تم جہنم میں کیوں آئے، وہ کہے گا میں نے قرآن پڑھتا تھا نہ سمجھتا تھا، قرآن پڑھا ہوتا، سمجھا ہوتا، عمل کیا ہوتا تو جہنم میں نہ ہوتا۔ قرآن کی مجلسوں سے بھٹکتا تھا، بھاگتا تھا، قرآن سننا نہیں چاہتا تھا، میوزک سننے کا شوق تھا، بے حیائی کی باتیں سننے کا شوق تھا، اور اسی طرح سے گانے سننے کا شوق تھا۔ یہ ساری چیزیں مجھے اچھی لگتی تھی، لیکن قرآن کوئی چالو کرتا میں کہتا بند کر دو، بند کر دو، تکلیف ہو رہی ہے۔ کتنے لوگوں کو قرآن سے الرجی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، قرآن سننا نہیں چاہتے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ملک میں کیا فرمایا؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم دنیا میں اللہ کا کلام سنے ہوتے اور سمجھے ہوتے تو جہنم میں نہیں آتے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نمبر 8، قرآن مجید سے دل صاف ہوتا ہے، قرآن مجید سے بیمار دلوں کو شفا ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، آدمی کتنا بھی بیمار ہو، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، سورہ اخلاص ہے، پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، اللہ اس کے دل کو شفا دے دیتا ہے، جسم کو آرام مل جاتا ہے، ذہنی طور سے بھی انسان پرسکون ہو جاتا ہے، جسمانی طور سے بھی اس کو تکلیف جو اس کی کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑی واضح آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ نمبر 9، اگر ہم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے، تو ہم دونوں جہان کی بھلائی سے ہم کنار ہو جائیں گے، اللہ دونوں جہان میں ہمیں کامیابی عطا فرما دے گا۔ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس پر سب سے زیادہ ایمان اگر کسی کو رکھنا چاہیے تو مسلمانوں کو رکھنا چاہیے، اس حدیث پر، اور اس حدیث پر اگر ایمان سب سے زیادہ کمزور نظر آتا مسلمانوں کا نظر آتا۔
انگریزی کی ٹیوشن کے لیے 1000، سائنس کے لیے 2000، فلاں کے لیے 1500، فلاں کے لیے 2500، اور قرآن پڑھانے کے لیے 500 بھی دینے کی لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی۔ کتنے مؤذنین کو میں نے دیکھا بیچارے شکایت کرتے ہیں، کئی مہینے میں نے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھایا اور فیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے تو کیا ہے؟ جو بندہ آپ کے گھر روزانہ آ کر 1-1 2-2 گھنٹہ آپ کے بچے کو قرآن سکھا رہا ہے، آپ اس کو 500 دینے کے روادار نہیں ہو، 1000 روپے نہیں دے سکتے ہو، اور انگریزی کی ٹیوشن کے لیے مہینے میں 2-2 ہزار یا جو ہے پورے سال کا 30-35 ہزار 32 ہزار رہتا ہے وہ سب ادا کر دیتے۔ یہ قرآن کا ہمارے نزدیک مقام ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کی عزت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تکریم کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے آپ کو پتا ہوگا کہ دنیا کی سب سے جامع ترین دعا جس میں دونوں آخرت کی بھلائی اور ہر طرح کی کامیابی کو اللہ نے جمع کیا ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ سب سے جامع ترین، سب کو دعا یاد ہوگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ کس نے سکھایا؟ قرآن نے سکھایا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ نمبر 10، زندگی میں آسانی چاہتے ہو تو قرآن سے جڑو، قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن کی تلاوت زندگی میں بے شمار آسانیاں لاتی ہے، برکتیں لاتی ہے، آپ کے دل کو شیطانی وساوس سے خالص کرتی ہے، پاک کرتی ہے، ادھر ادھر کے خرافات سے پاک کرتی ہے، شہوتوں سے پاک کرتی ہے، حرام لذتوں سے پاک کرتی ہے دل کو۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ قرآن سے جڑ کے تو دیکھو، قرآن کو پڑھ کے تو دیکھو، قرآن سے تعلق بنا کے تو دیکھو۔ آج لوگ فرض نماز پڑھ کے بھاگتے ہیں، نہ سنن رواتب سے تعلق ہے، نہ قرآن کی تلاوت سے کوئی تعلق ہے، نہ ذکر سے تعلق ہے، بس فارمیلٹی پوری کرتے ہیں۔ ارے کتنے تو ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور ان کا ATM بچتا رہتا ہے، اتنا روپے تمہارے اکاؤنٹ میں آیا، 15 روپے آیا، 15-20 روپے آیا، 100 روپے آیا۔ نماز میں تو موبائل بند رکھو، نماز میں بھی تمہیں حساب رکھنا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ آ رہا ہے، کتنا جا رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی جو ہے نماز کی شان میں گستاخی ہے۔ بار بار تنبیہ کے باوجود لوگ نمازوں میں اپنے موبائل بند نہیں رکھتے۔ کم سے کم گھر پہ رکھ کر آؤ، نہیں گھر پہ رکھ کے آ سکتے اس کو سوئچ آف کر دو۔ کیا ضرورت ہے کہ اس کا میسج تم نماز میں بھی سنو، نماز میں بھی تم کو جو ہے انتظار رہے کہ کیا میرے موبائل کے ساتھ ہو رہا ہے، موبائل میں کون میسج دے رہا ہے۔ تو بہرحال زندگی میں آسانی چاہیے، برکتیں چاہیے تو قرآن مجید پڑھو۔ اللہ کا وعدہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کی برکتیں ہماری زندگی میں ظاہر ہونے لگتی ہیں، اور زندگی کے معاملات کو اللہ آسان کر دیتا ہے، کیونکہ کسی بھی مشکل کو اللہ کے سوا کوئی آسان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ہماری زندگی کی مشکلات کو اللہ رب العالمین جب تک نہ چاہے کوئی آسان نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی آسان کرنے والا ہے، اللہ ہی ہنسانے والا ہے، وہی رلانے والا ہے، وہی خوشحالی دینے والا ہے، وہی تنگدستی سے دوچار کرنے والا ہے۔ نمبر 11، جو قرآن مجید پڑھتا ہے وہ بڑا سمجھدار ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا عقل مند ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنے والا بہت زیادہ معرفت رکھنے والا بن جاتا ہے۔ جو قرآن پڑھنے والا بن جائے گا وہ کبھی درخت کے سامنے سجدہ نہیں کرے گا۔ جو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بن جائے گا وہ کسی پیر اور بزرگ کے سامنے سجدہ نہیں کرے گا۔ جو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنے گا وہ درختوں کی پوجا نہیں کرے گا، پتھروں کی پوجا نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے جو انسان کو علم سکھاتا ہے، وہ علم الہی ہے۔ کون سا علم ہے؟ علم الہی، ایمان کا علم، اسی طرح سے اللہ کی معرفت کا علم، قیامت کا علم، جنت و جہنم کا علم، حساب و کتاب کا علم، یہ سارے عقیدے سکھاتا ہے قرآن مجید۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا حکمت سے مراد حدیث ہے، تو قرآن اور حدیث یہ دونوں اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے۔ اللہ جس کو چاہتا حکمت سے نوازتا ہے، اور جسے حکمت دے دی گئی اسے بہت بھلائی دے دی گئی، عطا کر دی گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، عقل والا بننا ہے تو قرآن پڑھو اور سمجھو۔ اللہ فرماتا ہے عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور عقل والے کون ہیں؟ جو قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 12واں فائدہ کیا ہے؟ غور سے سنیے گا۔ اگر ہم قرآن مجید کی مستقل تلاوت کریں گے روزانہ، اس سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں گے، چاہے فجر کی نماز کے بعد، چاہے ظہر کی نماز کے بعد، چاہے عصر کی نماز کے بعد، چاہے مغرب کی بعد، چاہے عشاء کے بعد، اگر آپ کو ایسے ٹائم نہیں ملتا ہے تو نمازوں کے تعلق سے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیجئے۔ فجر کے بعد آپ کے پاس وقت ہے، آدھا پارہ پڑھ لیجئے، چند صفحات پڑھ لیجئے۔ ظہر کے بعد آپ کے پاس وقت ہے، قیلولہ کرتے ہو، آرام کرتے، تھوڑا ٹائم قرآن کو دے دو، چند منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، قرآن لے کر کے 2-4 سے صفحہ تلاوت کر لو۔ نہیں تو عصر کے بعد ٹائم ہے، عصر کے بعد پڑھ لو، عشاء کے بعد ٹائم ہے، عشاء کے بعد پڑھ لو۔ ابھی قرآن کے لیے 10 منٹ بھی اگر آپ نکالو گے روزانہ، انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔
10-5 منٹ بھی ہم نکالنا گوارا نہیں کرتے. کتنی مسجدوں میں قرآن گرد و غبار سے اٹھ جاتا ہے, رمضان کے علاوہ کوئی اٹھاتا ہی نہیں انہیں, رمضان کے علاوہ کوئی انہیں کھولتا ہی نہیں. 12واں فائدہ دعاؤں کی قبولیت. اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. میں نے بھی ذکر کیا تھا کہ قرآن پڑھو اور قرآن کی تلاوت کو وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تیری رضا کے لیے میں نے قرآن پڑھا ہے, تو میری پریشانی کو دور فرما دے. اللہ فرماتا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ کی طرف اچھے کلمات بلند ہوتے ہیں, چڑھتے ہیں, اور نیک اعمال اسے اٹھاتے ہیں, نیک اعمال اسے اوپر لے جاتے ہیں. کہتے ہیں الکلم الطیب سے مراد اللہ کا ذکر ہے, دعا ہے, تلاوت قرآن ہے, علم و نصیحت کی باتیں ہیں, اور عمل صالح سے مراد نیکیاں, اچھے اعمال ہیں. اور تمام اچھے اعمال میں قرآن کی تلاوت بھی ایک اچھا عمل ہے. ایک اچھا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اللہ سے دعا کرو, قرآن مجید کی تلاوت کرو, اللہ سے دعا کرو, تو یہ قرآن مجید کی تلاوت بھی آپ کے پیغام کو اللہ تک پہنچائے گا. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. ہماری نیکیاں ہمارے دعاؤں کو اللہ تک پہنچاتی ہیں, تو یہ بھی ایک نیکی ہے. نمبر 13, یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا. اگر انشاءاللہ یہ پوائنٹ ہمیں سمجھ میں آ گیا, 13 نمبر کا جو پوائنٹ آگے میں بیان کرنے جا رہا ہوں, تو کتنے لوگ ہیں ایسے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ اس درس کے سننے کے بعد, جو روزانہ قرآن کو حفظ کرنا شروع کریں گے, چاہے ایک آیت حفظ کریں چاہے 2 آیت حفظ کریں. قرآن مجید کو جو لوگ حفظ کرتے ہیں, پورا حافظ ہونا بھی شرط نہیں, جتنا حفظ کرو گے اتنے درجات ملتے جائیں گے. آج ہم اور آپ پوری زندگی سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ نصر, سورہ لہب, سورہ فیل, یہی سورتوں میں گزار دیتے ہیں. اس کے علاوہ یاد ہی نہیں کرتے قرآن. دنیا میں ہر چیز کا ذخیرہ کرتے ہیں, خزانہ کرتے ہیں, لیکن دماغ میں قرآن کا خزانہ نہیں کرتے. اللہ توفیق عطا فرمائے. بھئی حافظ نہیں ہو سکتے تو چند سورتیں تو یاد کر سکتے ہیں, چند پارے تو یاد کر سکتے ہیں, چند آیات کو روزانہ یاد کر کے اپنے حفظ قرآن میں اضافہ کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے, اور ایمان والوں میں جو اہل علم ہیں, قرآن کا علم رکھتے ہیں, حدیث کا علم رکھتے ہیں, ان کے درجات اور زیادہ بلند ہوتے ہیں. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قیامت کے دن جو درجات ملیں گے جنت میں صرف حافظ قرآن کو ملیں گی جنہوں نے پورا قرآن حفظ کیا ہے. ایسی کوئی شرط نہیں ہے. پورا حفظ کیا ہے تو زیادہ ملے گا اس کو, لیکن اگر کم حفظ کیا ہے تو اس کو کم ملیں گے. جتنا یاد کرو گے اتنا درجہ ملے گا. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ یقال لصاحب القرآن, قرآن کے صاحب سے, جو قرآن کو حفظ کرتا ہے, چاہے 1 آیت کرے, چاہے 2 آیت, چاہے 20 آیت. قرآن کا صاحب کب بنیں گے آپ؟ جب قرآن کو حفظ کریں گے, زبانیں یاد کریں گے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے, اللہ جب کہے گا قرآن مجید پڑھنے والوں سے کہ ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ, جنت کے درجات چڑھتے جاؤ, تو وہاں یہ مصحف تو ہوگا نہیں, یہ موبائل تو ہوگا نہیں, یہ قرآن کے نسخے تو نہیں ہوں گے نا. کہاں سے وہ پڑھے گا؟ دماغ سے ہی پڑھے گا, حفظ سے پڑھے گا. اللہ ہمیں اس حدیث کو سمجھ کر کے روزانہ قرآن کی 2 آیتیں ہی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی خوشی ہوتی ہے جب قرآن کی کوئی آیت یاد ہو جاتی ہے, کوئی سورت یاد ہوتی ہے, کہ ہم اس کو زبانی پڑھتے ہیں. ایک الگ سرور ملتا ہے, ایک الگ لذت ملتی ہے, لیکن یاد کرنے میں محنت پڑتی ہے. قرآن جو لوگ یاد کر کے پڑھتے ہیں, دہراتے ہیں, ان کے دل کو پوچھو کتنا سکون ملتا ہے. بچوں سے پوچھو جو قرآن حفظ کرتے ہیں, 1 پارہ یاد ہوا, 2 پارہ یاد ہوا, 3 پارہ یاد ہوا, زبانی پڑھ رہے ہیں, بغیر قرآن دیکھے کئی سورتیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں, دل کو بھی سکون ملتا ہے, خوشی ملتی ہے. تو قرآن کے صاحب بنو, چاہے چند آیتیں یاد کرو, چند سورتیں یاد کرو, چند پارے یاد کرو. ورنہ آج کل حالات یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز میں کہیں امام صاحب پیچھے چلے گئے, مؤذن صاحب بھی حافظ نہیں ہے, تو جلدی کوئی مصلی پہ آتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ پتا چل جائے گا اس کو صرف قل هو اللہ انا اعطیناہ ہی یاد ہے, اس کے علاوہ یاد ہی نہیں, اس کو بڑی صورت نہیں یاد ہے. سورہ فجر کی نماز میں قرأت لمبی مسنون ہے نا, تو اگر جس کو یاد رہے گی لمبی صورت وہی تو پڑھے گا. سورہ ملک اور سورہ جو ہے واقعہ, سورہ رحمان, وہی پڑھے گا. اب جس کو یاد نہیں ہو وہی الم تری کیف پڑھ کے جو ہے سلام پھیر دے گا. نماز تو ہو جائے گی بہرحال, لیکن اس کا راز تو کھل جائے گا. اس کو اتنا ہی یاد, اس کے علاوہ اس کو یاد نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہا جائے گا صاحب قرآن سے, اقرا ورتقِ, قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ. جیسے تم قرآن اطمینان سے دنیا میں پڑھتے تھے, فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها, تمہاری آخری منزل وہ ہوگی جو تمہاری آخری آیت ہوگی. اگر تم کو 2000 آیتیں یاد ہے تو 2000 منزل, 3000 آیتیں یاد ہو تو 3000 منزل. جتنی آیات یاد اتنا منزلہ.
जन्नत का मिलेगा। कितनी बड़ी शर्फ की बात है। अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने और हिफ्ज करने की भी तौफीक अता फरमाए। पूरा नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा करें, 2-2 सूरत 2-2 आयतें रोजाना याद करें। एक टारगेट बना ले कि हमको 30वां पारा पूरा याद करना है, फिर 29वां याद करना है। ऐसे ऐसे बरकत होगी। दोहराते रहे, उसको रिपीट करें जब तक मुकम्मल ना हो जाए, आगे ना बढ़ें। ये सोचेंगे जो याद करेंगे एकदम पक्का याद करेंगे। मुकम्मल करना जो है शर्त नहीं है, जितना भी याद करो उसको पक्का रखो, जितना याद रखो उसको दोहराओ। इन्हीं के हाफिज 1 महीने में बन गया, उसके बाद पूरा भुला दिया, उसका कोई फायदा नहीं होता। थोड़ा थोड़ा याद करो, पुख्ता याद करो। नंबर 14, कुरान मजीद की तिलावत अगर हम करें ना तो हमारे घरों में शैतान का दखल नहीं रहेगा, शैतान फितने पैदा नहीं करेगा, हमारे घरों में खिला और तलाक की नौबत नहीं आएगी, हमारे घरों में माँ बाप की शान में गुस्ताखी के वाकयात पेश नहीं आएंगे, हमारे घरों में बीवियों के साथ बदतमीजी बदसलूकी के वाकयात, शोहरों की शान में बदतमीजी के वाकयात नहीं पेश आएंगे। कब होता है? जब शैतान हमारे घरों में घुसता है। शैतान जब घुसता है तो सबसे पहला उसका मकसद क्या होता है? मियां बीवी में झगड़ा, मियां बीवी में लड़ाई और अदावत। आपको पता है, वो हदीस पता है कि शैतान अर्श पर अपना फर्श बिछाता है और लोगों से पूछता है। तो ये बड़ी वाज़ेह हदीस है कि कुरान मजीद घर में पढ़ोगे तो बहुत सारी बलाएं घरों से निकल जाएंगी, बहुत सारी परेशानियां घरों से निकल जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजालू बुयूतकुम मकाबिरा, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। और शैतान ऐसे घर से भाग जाता है जहां सूरह बकरा पढ़ी जाती है। आप पढ़ते हैं तो पढ़िए, नहीं तो आप तिलावत भी सुन सकते हैं। बहुत सारे लोग कुरान नहीं पढ़ना जानते तो कुरान मजीद मोबाइल के जरिए, साउंड के जरिए भी सुन सकते हैं। तिलावत लगाओ, लेकिन शर्त यह है कि खामोशी से सुनो उसको। बहुत सारे लोग तिलावत लगा करके गुनाह के काम करते हैं, बेहयाई की बातें करते हैं। कुरान लगाना कोई फैशन नहीं है, कुरान लगाना है, आवाज तो सुनो उसको, उसका एहतराम करो, उसकी कद्र करो। ये सही मुस्लिम की रवायत है। शैतान के नजदीक सबसे बड़ा फितना मियां बीवी के दरमियान झगड़ा पैदा करना है, और जिस घर में शैतान घुसेगा वो घर बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह से हमें और आपको घरों को अगर महफूज रखना है तो हमें कुरान को घरों में पढ़ना होगा। ला तजालू बुयूतकुम मकाबिरा, यह हदीस उन लोगों के खिलाफ भी दलील है जो कुरान मजीद को कब्रिस्तानों में ले जाकर कुरान ख्वानियां करते रहते हैं। फला जो है मय्यत के लिए इतनी मरतबा सूरह यासीन शरीफ, इतनी मरतबा सूरह बकरा शरीफ, इतनी मरतबा सूरह फलां शरीफ पढ़ते हैं। अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। कब्रिस्तान में कुरान नहीं पढ़ा जाता, कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ी जाती, कब्रिस्तान ये मुर्दों के लिए है, शहर खामोशा उसको कहा जाता है। ला तजलू बुयूतकुम मकाबिरा, घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, यानी ऐसा घर ना हो जिसमें कुरान न पढ़ा जाए। कुरान पढ़ने के लिए कब्रिस्तान नहीं है, वहां तो दारुल जजा है, दारुल जजा, जजा का घर है। वो जो मर गए उनका जो मामला है वैसा उनके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन मामला करता है जैसा वो करके गए। ला तजलू बुयूतकुम मकाबिरा, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। इसी तरह से कुरान मजीद की घरों में तिलावत करेंगे तो घरों से शर व फसाद का खात्मा होगा, घरों में रूहानियत पैदा होगी, घरों में फरिश्तों की आमद होगी, घरों में रहमत इलाही का नुज़ूल होगा। जैसा कि वो सहाबी उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या है कि वो कुरान पढ़ रहे थे और घोड़ा बिदकने लगा और डरने लगे कहीं बच्चे को कुचल ना दे, तो कुरान पढ़ना बंद किया तो बिदकना बंद कर दिया। शैतान घरों से भाग जाएगा। इसी तरह से घरों से हसद और जादू और टोना, ये सारी बीमारियां निकल जाएंगी। जिस घर में कुरान पढ़ा जाएगा ना, वहां किसी की दाल नहीं गलेगी, कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा कि इसके घर में कुछ भी कराओ, कितना पैसा देके किसी भी बाबा के पास, पंडवा के पास और किसी भी मलिच के पास कहीं भी जाके कुछ भी कराओ, कुछ नहीं होता है इसके घर में। ये कुरान की तिलावत से आपका घर महफूज हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों की तरबियत होगी। बच्चे सोचेंगे हमारी दादी कुरान पढ़ती है, हमारा दादा कुरान पढ़ता है, कुरान अच्छी किताब है, कुरान पढ़ना चाहिए। आज हम कुरान के बजाय मोबाइल देखते हैं, माएँ भी मोबाइल दिखाती है, बच्चे भी समझते हैं यही चीज है जो हमको करना चाहिए। शार्ट दिखाती है वो भी देखता है, सीरियल देखती है वो भी देखता है, बेहयाई के मनाजिर देखते वो भी देखता है। तो घरों में तरबियत कैसे होगी? बच्चा जो करते हुए देखेगा ना आपको, वही बच्चा करेगा, कॉपी करेगा। इसी तरह से दोनों आखिरत, दुनिया और आखिरत का सुकून आपके घरों में पैदा होगा। नंबर 15, कुरान मजीद की तिलावत करने वाला नेकियों का जितनी तेजी के साथ खजाना करता है, मेरे अपने इल्म के मुताबिक किसी और नेकी से उतनी तेजी के साथ खजाना नहीं होता। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान का एक हरफ पढ़ा तो उसको एक नेकी और एक नेकी 10 नेकी के बराबर। उसके बाद आपने फरमाया, ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन, मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, वलाकिन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। तिर्मिज़ी की 2910 नंबर की रवायत है। अलिफ लाम मीम आपने पढ़ा, 30 नेकी मिल गई। अब अंदाजा लगाइए, सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो कितनी नेकी मिलेगी। आज सूरतुल बकरा पूरा पढ़ लिया तो कितनी नेकी मिली। रोजाना आपने 2 ही पेज पढ़ा तो रोजाना कितनी नेकी आपको मिल रही है। जाहिर सी बात है, ये अंदाजा कब होगा
جب میزان عمل پر ہماری نیکیاں تولی جائیں گی. فَأَمَّا مَنْ ثُقِلَتْ مَوَازِينُهُ، ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترس رہے ہوں گے. قرآن کتنی تیزی کے ساتھ آپ کو نیکیوں کا جو ہے حقدار بناتا ہے. 1 حرف پر 10 نیکی، الف لام میم پر 30 نیکی. آپ اندازہ لگائیے کہ روزانہ اگر کوئی بندہ ایک پارہ پڑھتا ہے تو اس ایک پارے میں کتنے ہزار نیکیاں اس کو مل جاتی ہوں گی. روزانہ کتنی ہزار نیکیوں کا ذخیرہ کرتا. جو لوگ نہیں پڑھتے محروم ہو جاتے. نمبر 16، قرآن مجید کی تلاوت یہ جنت کا راستہ ہے. کس کا راستہ ہے؟ جنت کا راستہ ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ نے فرمایا کہاں بھاگے جا رہے ہو اس قرآن کو چھوڑ کر؟ اس قرآن کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کہاں ہدایت تم کو ملے گی؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو قرآن لوگوں کے لیے نصیحت ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم، جو تم میں سے سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے وہ قرآن کی طرف آئے. سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے وہ کہاں ہے؟ قرآن کی طرف آئے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ سے مانگو ہدایت، اللہ سے مانگو قرآن کی تلاوت کی توفیق، اللہ سے مانگو حفظ قرآن کی توفیق، اللہ سے مانگو دعوت قرآن کی توفیق. لوگوں کو قرآن کی دعوت دو، قرآن پر عمل کرو. نمبر 17، زندگی میں خوشحالی اور برکت چاہتے ہو نا تو قرآن سے جڑ جاؤ. قرآن کو چھوڑنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو بھی قرآن کو چھوڑے گا میں اس کی دنیا کی زندگی کو اور قبر کی زندگی دونوں تنگ کر دوں گا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے میرا قرآن پڑھو گے تو اتنا فائدہ. اللہ نے اس مقام پر وضاحت کے ساتھ ترہیبی انداز اپنایا. من اعرض عن ذکری، چھوڑو میرا قرآن، دیکھو میں تمہاری زندگی کیسے تنگ کرتا ہوں. سے کوئی آدمی سمجھاتا ہے یہ بات کرو، یہ بات کرو، ایسا کرو کہ تم کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، اور جب آدمی عاجز آتا ہے تو بولتا ہے نہیں کرو یہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا. تو اللہ نے جگہ جگہ پیغام محبت بھی دیا ہے، بشارت کا پیغام بھی دیا ہے، لیکن کہیں ڈرایا بھی ہے. من اعرض عن ذکری، جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا، قرآن کو چھوڑے گا، فراموش کرے گا تو اس کی زندگی کو تنگ کریں گے اور قیامت کے دن اس کی آنکھوں کی بینائی چھین لیں گے، اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا اللہ میں دنیا میں آنکھ والا تھا، مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ کہے گا اللہ ایسے میری آیتیں پڑھی جاتی تھی تو سنی کرتا تھا، میری آیتوں کو دیکھ کر اس کو فراموش کر دیا کرتا تھا. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسى، اور وکذالک نجزی من اسرف، اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس کو جو حد سے تجاوز کرتا ہے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتا ہے. اور اللہ کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا عذاب ہے، لمبا عذاب ہے. نمبر 18، بات ختم ہونے والی ہے، دعوت اسلام کا جذبہ. 18 نمبر پر جو میں نے میسج رکھا ہے، فائدہ جو ذکر کیا ہے، تلاش کر کے لکھا ہے، وہ بڑا اہم فائدہ ہے. میرے بھائیوں یہ بہت ہی عظیم بات ہے. آج ہمارے دلوں سے دعوت اسلام کا جذبہ نکل چکا ہے، اور دعوت اسلام کے جذبے کے نکلنے کی وجہ سے آج اللہ نے دشمنوں کو ہم پر مسلط کر دیا. کس کو مسلط کر دیا؟ دشمنوں پر. اور جذبہ کب نکلا؟ جب ہمارے دل سے جہنم کا خوف نکلا اور جنت کے شوق نکل گیا. جہنم کا خوف بھی نہیں ہے اور جنت کا شوق بھی نہیں. اگر جہنم کا خوف ہمارے دل میں ہوتا نا تو جیسے ہم اپنے بارے میں ڈرتے ہیں کہ کہیں جہنم کی آگ ہمیں نہ پکڑ لے، ایسے اپنے پڑوسی کے بارے میں بھی ہمیں فکر ہوتی کہ ہمارے پڑوسی کو جہنم کی آگ نہ پکڑ لے، ہمارے فلاں رشتہ دار کو جہنم کی آگ نہ پکڑ لے. جیسے پیغمبروں کے بارے میں دلوں میں جذبہ ہوتا تھا کہ میری امت کا کوئی شخص جہنم میں نہ جانے پائے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے ہمارے پیغمبر لگتا ہے آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے، افسوس کرتے ہوئے کہ لوگ قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے. یہ جنت کا راستہ ہے. تو یہ قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو آپ کو تو ہدایت ملے گی انشاءاللہ، آپ کو جنت ملے گی انشاءاللہ، آپ کو رحمت ملے گی انشاءاللہ، لیکن آپ اندر سے ایک طرح سے پاورفل دائی بن کر کے نکلیں گے. دعوت کا جذبہ آپ کے دل کے اندر پیدا ہوگا. کیسے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن اعلم بما یقولون، اے ہمارے پیغمبر یہ آپ کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں، جو باتیں بولتے ہیں ہم جانتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وما انت علیہم بجبار، آپ زبردستی نہیں کر سکتے ان پر، لیکن فذکر بالقرآن من یخاف، قرآن سے نصیحت کرو جو اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا ہو. قرآن سے نصیحت کرو جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو یا جو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرنے والا ہو. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن مجید یہ ایسا جو ہے اللہ کا کلام ہے جسے رمضان میں اللہ نے نازل کیا. ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. آج کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن میں جو مومنوں کی صفات ہے وہ مسلمانوں میں نظر ہی نہیں آتی ہے. قرآن پڑھ کر لوگ تلاش کرتے وہ مسلمان کہاں ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، جن کی صفات کا تذکرہ کیا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ پوری کائنات کے لیے ہے. صحیح مسلم کی روایت ہم کو
آپ کو یاد ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کوئی بھی دعوت اسلام کو نہیں سنتا ہے، رسالت کی جو ہے پیغام کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے پیغام کو کوئی نہیں سنتا، چاہے یہودی ہو، مجوسی ہو، نصرانی ہو، اور اس کے بعد ایمان نہیں لاتا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اہل کتاب بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ سنیں اور آپ کی رسالت پر ایمان نہ لائے تو موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ پر ایمان لانا ان کے لیے جنت کا سبب نہیں بن سکتا جب تک آخری رسول کی رسالت کو نہ مانیں، جب تک آخری رسول پر ایمان نہ لائیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا تنزیل العزیز الرحیم، اس قرآن مجید کا نازل کیا جانا اس عزیز اور مہربان کی طرف سے ہے، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ ڈرائیں ایسی قوم کو جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، ان کے باپ دادا بھی نہیں ڈرائے گئے، وہ بھی نہیں ڈرائے گئے۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا، جگہ جگہ اللہ نے فرمایا قرآن سے نصیحت کرو، قرآن سے نصیحت کرو، قرآن لوگوں تک پہنچاؤ، قرآن لوگوں کو سناؤ۔ یہ ساری پیغامات قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ موجود ہیں۔ نمبر 19واں فائدہ یہ ہے، جو قیامت کے منظر کو جانتا ہے اسے یہ پتا ہوگا کہ قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ان تمام بدعمل لوگوں کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ان کے خلاف مقدمہ کون کرے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں کریں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ نے فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور اللہ کے پیغمبر قیامت کے دن کہیں گے اے میرے پروردگار یہ سارے ظالم لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو فراموش کیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن کو فراموش کیے ہوئے۔ حدیث رسول بھی ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو به آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعہ بہتوں کو عزت دیتا ہے اور اعراض کرنے والوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ تو یہ مقدمہ جب جو ان لوگوں کے خلاف قائم کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان لوگوں کے خلاف جو قرآن کو فراموش کیے ہوئے ہیں، تو کیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ پائیں گے؟ کوئی ہوگا وکیل بچانے والا، کوئی جج بچانے والا ہوگا، کوئی پیروی کرنے والا ہوگا ان کی کہ میں تو قرآن نہیں پڑھتا تھا، اللہ کے پیغمبر نے ہمارے خلاف مقدمہ کر دیا، بچاؤ مجھے، ورنہ اللہ کا عذاب پکڑ لے گا۔ کون ہوگا بچانے والا؟ ڈرنا چاہیے میرے بھائی، ڈرنا چاہیے، ہم نے قرآن کو فراموش کیا ہوا ہے، ڈرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ اگر دائر کریں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے قرآن کو فراموش کیا ہے، تو قرآن کو فراموش کرنے والے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ آخری بات یہ ہے، سب سے عمدہ ثواب جاریہ، کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی نیکی جاری رہے مرنے کے بعد بھی، تو آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو لوگوں کو تلاوت کی دعوت بھی دیں۔ اگر آپ کے ذریعہ کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بن گیا نا، آپ تو دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد 40 سال تک وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا اور آپ کی دعوت سے اس نے قرآن کی تلاوت شروع کی، انشاءاللہ جتنا وہ تلاوت کرتا رہے گا آپ کے نام اعمال میں اس کے برابر ثواب جاتا رہے گا۔ جاتا رہے گا کہ نہیں جاتا رہے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی نیکی کی دعوت دی تو عمل کرنے کے برابر اس کو بھی ثواب ملے گا، شرط یہ کہ خود بھی عمل کرنے والا ہو۔ ہم بھی تلاوت کرتے ہیں، کسی کو کہا بھائی چلو قرآن پڑھا کرو، نماز کے بعد 5 منٹ پڑھا کرو، نماز سے پہلے 10 منٹ پڑھا کرو، اذان اور اقامت کے درمیان پڑھا کرو۔ اگر کوئی بندہ آپ کی دعوت کی تاثیر سے پڑھنے والا بن گیا، انشاءاللہ آپ کے نام اعمال میں بھی اتنی نیکیاں ملتی رہیں گی جتنا وہ پڑھے گا، اور آپ کو جو آپ کے پڑھنے کا الگ سے ملے گا اور اس کے پڑھنے کے برابر الگ سے ملے گا، اس کو الگ سے ملے گا۔ ایک حدیث ہے، وہ حدیث پڑھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت و بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے پیغمبر مجھے سواری چاہیے۔ کیا کہا؟ مجھے سواری چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے۔ تو وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر مجھے پتا ہے میرے پاس سواری تو نہیں ہے، لیکن مجھے پتا ہے ایک آدمی کے پاس سواری ہے، اگر میں اس بندے کو وہاں لے جاؤں سفارش کر دوں تو اس کو سواری مل جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر کہا تھا کہ تمہارے پاس سواری تو نہیں ہے، لیکن کسی سے کہہ کر سواری دلا سکتے ہو تو سواری دلاؤ گے تو دلانے والے کو جو اجر ملے گا وہ تو ملے گا، تم کو بھی اس کے برابر اجر ملے گا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی نیکی کی طرف رہنمائی کی تو اس کو اس کے برابر اجر ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو اجر ملتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اگر ہم کریں اور دعوت بھی دیں، ہماری دعوت سے کچھ لوگ اگر تلاوت کرنے والے بن جائیں تو جتنے تلاوت کرتے رہیں گے ہماری دعوت سے سب کے برابر اجر ملتا رہے گا۔ جتنے نماز پڑھنے والے بنیں گے ہماری دعوت سے ہم کو اجر ملتا رہے گا۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے، توحید اپنانے والے، ان کے برابر ہم کو بھی اجر ملے گا۔ یہ دعات کی اہل دعوت کی جو دعوت کے کام میں محنت میں کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دعوت کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی بشارت ہے، بڑی بشارت ہے
کہ نیکیوں میں ان کے اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن مجید اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس سے دوری دین اور دنیا دونوں میں تباہی کا باعث ہے۔ صحابہ اور تابعین کی مثالیں ہمارے سامنے مشعل راہ ہیں، جنہوں نے قرآن کو اپنی زندگی کے محور بنایا۔ قرآن کو چھوڑنا گویا اپنے آپ کو اندھیرے میں ڈالنا ہے، قرآن کو چھوڑنا اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالنے کی مترادف ہے۔ اس لیے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اللہ سے توفیق مانگا کرو، قرآن کی تلاوت کرو گے ایمان کو تازگی ملے گی، آپ کے گھروں میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت سے اور اپنی محبت سے قریب کرے گا، اور اللہ رب العالمین ہمیشہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو، اس کے بعد ہم تمام سننے والوں کو قرآن سے محبت کرنے، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے، چاہے چند آیتیں ہی کیوں نہ ہو، چند صفحات کیوں نہ ہو، چند جو ہے پارے کیوں نہ ہو، جتنی جس کے پاس کیپیسٹی ہو، جتنا جس کے پاس جو ہے صلاحیت ہو، جتنی اس کے پاس جو ہے وقت ہو، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم روزانہ قرآن کو کھولیں، پڑھیں، دیکھیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو تو شفا عطا فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہم کو زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما، ہماری زندگیوں میں آسانی عطا فرما، اور جو لوگ بھی قرآن سے دور ہیں سب کو قرآن کی طرف لوٹنے اور قرآن کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔